علم صرف وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اگر آپ سیدھی راہ پر ہیں تو وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، وقت بہت مختصر ہے عشاء تک، اور باتیں بہت زیادہ وضاحت طلب ہیں، تو میں پہلے ہی 2-3 گزارش آپ تک پہنچا دوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ بہت وضاحت کے ساتھ بات ہونا اتنے وقت میں ممکن نہیں ہے، تو صرف اشاروں میں بات سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کا ذہن پوری طرح سے یہیں حاضر ہو، آپ بالکل ذہنی طور پر غائب نہ ہوں۔ دوسری بات، یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اصل میں جمعیت کے ذمہ داران کا ایک بہترین اور قابل مبارکباد ارادہ یہ ہے کہ ہر مہینے یہاں کے افراد کے لیے ایک اسی طرح اصلاحی خطاب منعقد کریں گے انشاءاللہ، اور چونکہ اس کا اب سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تو مجھے گزارش یہ کی گئی کہ ہم بنیاد سے چلیں، تاکہ ہمارے یہاں لوگوں کو جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے شروع سے وہ چیزیں ہم دیتے چلے جائیں۔ تو میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہماری عوام کو ضرورت ہے وہ علم اور علماء کی پہچان اور قدر کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہماری عوام کہیں نہ کہیں اچھی نیت رکھنے کے باوجود نقصان اٹھا جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس 2 پوائنٹ کو، علم اور علماء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ یہ عنوان کیوں رکھا گیا، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ جس جگہ بھی زندگی گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا تعلق پہلے اور کسی مکتب فکر سے رہا تھا، پھر ہم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہمیں
اپنے معاشرے میں علم کے بارے میں دو متضاد چیزیں ہمیشہ سے سننے کو ملی ہیں۔ پہلی چیز یہ سننے کو ملی کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ 16 علوم کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بات تو ہم نے یہ سنی بچپن سے کہ بھئی خبردار قرآن کو ہاتھ مت لگانا، یعنی ترجمہ تفسیر وغیرہ مت پڑھ لینا، اس کو سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت پڑتی ہے، حدیث وغیرہ مت پڑھ لینا، اس سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک بات تو ہم نے بچپن سے یہ سنا۔ اب ہمیں ٹھیک ان کے متضاد قسم کے لوگ، ان کے اپوزٹ لوگ ملے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ خود دیکھیں اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہلا والا جو موقف تھا وہ اگر مناسب نہیں تھا تو دوسرے والے موقف کے بارے میں بھی تھوڑی اور وضاحت ضروری تھی جس میں کمی رکھ دی گئی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوا کیا کہ پہلے ہم اور آپ ایسے تھے کہ عالم نے جو کہہ دیا وہ دین ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں دلیل کا مطالبہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بس ہمارے ذہن میں یہ چیزیں چلتی تھیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے بڑے جامعات، اتنے لوگ یہ سب غلط تو نہیں ہوں گے نا۔ ہمیں بذات خود کسی دلیل کا علم نہیں ہوتا تھا، بس جو کہہ دیا ہم اسے دین مان لیتے تھے، کبھی دلیل کا مطالبہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا، بعد میں جب ہم سے کہا گیا کہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں، آپ دلیل کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے علماء کی ضرورت ہی محسوس کرنا بند کر دی۔ چند عنوان پر چند ظاہری کتابیں پڑھی اور اس کے بعد لگا ارے یہ تو بڑا آسان کام ہے، اب عالم کی کیا ضرورت ہے ہمیں، اب ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خود ہی دین سمجھنا شروع کر دیا اور علماء کرام کو کبھی ہم نے اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا اور ہم ان کی ضرورت سے بالکل اپنے آپ کو الگ کرتے چلے گئے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بار ہم نے قرآن اور حدیث کے غلط مفہوم سمجھ کر اس کو عقیدہ اور عمل بنا لیا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ہم پھر سے کسی اور ڈگر پر چل نکلے، کہیں اور سے آئے تھے، کہیں اور پہنچے، پھر کسی اور راہ پر چل دیے۔ جب ہم نے قرآن اور حدیث کو اسلاف کے تحت یا علماء کی وضاحت کے تحت سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، خود ہی سمجھنے لگے، تب ہمارے سامنے یہ دشواری پیش آئی۔ تو کہیں نہ کہیں ایک بات ذہن میں رہے کہ بلا شبہ قرآن اور حدیث سے دین اخذ کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید کو لغت پڑھ کر، ڈکشنری پڑھ کر کوئی قرآن مجید کو حل کرنا چاہے تو یہ آسان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے علوم کے بعد قرآن سے استنباط کیے جا سکتے ہیں، دین اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن عام لفظوں میں سمجھیں تو جن علماء کرام نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے علوم حاصل کیے، انہی علماء کرام نے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ علماء عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، اب اردو زبان میں بہت ساری تفسیر کی کتابیں، ترجمہ اور تفاسیر کن کے لیے لکھی گئیں؟ علماء کے لیے یا عوام کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے عوام کے لیے۔ تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی عوام نہ پڑھے، یہ ظاہر سی بات ہے عوام کو علم سے دور رکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ بلا شبہ ترجمہ اور تفسیر علماء کے لیے نہیں بلکہ اردو زبان میں، ہندی زبان میں اور بھی زندہ زبانوں میں یہ عوام کے لیے لکھی گئی ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کو قرآن یا حدیث کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح پڑھنے کو کہیں تو ساتھ ہی ایک پابندی یہ ضرور لگا دیں کہ آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ایسا عقیدہ جو کہ پہلے سے مسلم اور مستنبط نہ ہو
کوئی نئی چیز آپ کو لگے تو آپ اسے علماء سے رجوع کر کے کنفرم کر لیں، پھر اس کو عقیدہ یا عمل بنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو لگا آپ نے فوراً اس کو عقیدہ اور عمل بنا لیا۔ اب میں یہاں آپ کو ایک مثال بتاؤں قرآن مجید سے ہی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، وہی امن پائیں گے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی، صحابہ کرام کو اس آیت سے بڑی دشواری، بہت توجہ سے اس وضاحت کو سنیں تو کیوں یہ عنوان لیا گیا ہے وہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کرام کو اس آیت سے بڑی دشواری ہوئی اور صحابہ کرام نے سمجھا کہ ظلم تو عربی میں کسی بھی طرح کے گناہ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تھوڑی بہت عربی جانتے ہوں تو میں دو چار لفظوں میں ایک باریکی سمجھا دوں کہ صحابہ کرام کو دشواری کیوں پیش آئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ یہ ظلمن جو ہے نا، یہ ظلمن یہ اسم ہے اور تنوین کے ساتھ آیا ہے، اور عام طور پر عربی زبان میں جب اسم تنوین کے ساتھ آئے تو اس کا معنی کامن ہوتا ہے، نکیرہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، کامن معنی ہوتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا، کامن معنی لیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار یہی تنوین کامن کا معنی دینے کے بجائے بڑے کا معنی دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے کبھی کبھار۔ اب فرق دیکھیں کہ یہاں جو لفظ ظلمن ہے یہ اسم ہے اور تنوین کے ساتھ آیا ہے جس کا کامن معنی ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے کامن معنی لیا اور یہ سمجھا کہ جس نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا، کامن معنی لے لی، کوئی ظلم نہیں ملایا، وہی ہدایت پائیں گے اور وہی امن پائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی ظلم ایمان کے ساتھ مل گیا تو نہ اسے امن نہ اسے ہدایت، جبکہ یہاں یہ تنوین نکرہ کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے جب اپنی پریشانی بتائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک مثال قرآن مجید سے دی اور بات واضح کی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، یہاں ظلم کا جو معنی آپ سمجھ رہے ہو معنی وہ نہیں ہے۔ آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحت پڑھیں جہاں لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحت پڑھیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے۔ اب یہاں ظلم کا معنی ظلم رہا ہی نہیں، ظلم کا معنی ظلم عظیم ہو گیا، یعنی جو ایمان کے ساتھ ظلم عظیم کو نہیں ملائے، شرک کو نہیں ملائے، وہ امن پائیں گے اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا، میں نے ایک مثال آپ تک پہنچائی، صحابہ کرام عربی زبان سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ واقف تھے، ان کی زبان تھی، ان کی زبان تھی، انہی کے لہجے میں، انہی کی بول چال میں، انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن تنوین کبھی نکرہ کے لیے ہوتا ہے، تنوین عام طور پر نکرہ کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی تعظیم کے لیے، بس قسم متعین کرنے میں گچا کھا گئے کہ یہاں تنوین نکرہ کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے۔ جیسی معنی نکرہ کا لیا تو آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں اس آیت کے بارے میں جو حدیث ہے، صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اب ایمان میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
ایمان میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہیں ملا ہے. بھائی کہیں تو کوئی کوتاہی ہم سے ہو ہی جائے گی, اتنی سی کوتاہی ہوئی سارا ایمان ختم, پھر تو ایمان میں رہنا ہی بیکار ہے. وہ تو ایمان میں رہنے کو ناممکن سمجھنے لگے تھے صرف ظلم کی تنوین کا غلط معنی نکال لینے کی وجہ سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تنوین کا غلط مفہوم نکال لینے کی وجہ سے ایمان پر ٹکے رہنا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا. اور جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوین کا صحیح معنی بتایا کہ یہاں تنوین نکرہ کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے, ان کا ایمان میں ٹکے رہنا نہ صرف آسان بلکہ اصل مفہوم ان کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک یہی معاملہ ہوتا ہے جب آپ کسی دشوار مسئلے کو علماء تک پہنچاتے ہیں تو علماء آپ کو اس کا اصل استعمال بتاتے ہیں کہ یہاں جو آپ سمجھ رہے ہو وہ یا تو صحیح ہے یا تو صحیح نہیں ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے وہ آپ کو. اگر آپ کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آپ علماء کی ضرورت محسوس نہیں کرنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں شیطان نے آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا ہے کہ اب آپ کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ کسی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت آپ کو اسی وقت ہوتی ہے. سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت آپ کو اسی وقت ہوتی ہے. یاد رہے, میں ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں, آپ خود کو عوام سمجھ رہے ہیں, مجھے عالم سمجھ رہے ہیں, لیکن یقین مانیے کہ جب بھی آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو میں اپنے ان علماء سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں جو مجھ سے پیش رو بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے. میں ان سے, ان کی تحریروں سے, ان کی کتابوں سے, ان کے استنباط سے, ان کی وضاحتوں سے پہلے وہ چیز سمجھتا ہوں, پھر میں آپ تک. اور یہ صرف میرا نہیں, آپ ہمارے بھائی سے پوچھ لیں یا جتنے بھی علماء کرام ہیں آپ ان سے پوچھ لیں, اور یہ سلسلہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکتا ہے. یہ سلسلہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکتا ہے. میں نے ابھی ایک چیز آپ کو بتائی, صحابہ کرام کی وضاحت سے بتائی کہ قرآن کی ایک آیت کو صحابہ نے سمجھنے میں اس طرح دشواری کی. اب آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی, آپ تو جو سمجھیں گے آپ کہیں گے کہ میں نے قرآن سے یہ مسئلہ نکالا ہے, میں نے یہ مسئلہ قرآن سے نکالا ہے. پھر آپ کو لگے گا کہ میں تو قرآن پر چل رہا ہوں, میں تو حدیث پر چل رہا ہوں, میں غلط کہاں ہوں. استنباط میں غلطی عوام سے ممکن ہے. لہذا جب بھی کوئی ایمان اور عمل کی بات آئے, جب بھی کوئی فیصلے کی بات آئے اور آپ کو لگے کہ میں نے یہ بات کبھی عالم دین سے نہیں سنی یا یہ بات معاشرے میں رائج نہیں ہے, تو آپ ایک بار علماء کرام سے اس بارے میں رجوع کر لیں, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ قائم کریں, خود اپنی طرف سے فیصلہ قائم نہ کریں. میں قرآن مجید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 آپ تک پہنچانا چاہوں گا. سورۃ النساء آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عام حکم فرمایا ہے, اس کے ذریعے اس عنوان کی ضرورت سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن او الخوف اذاعوا به. یاد رہے کہ یہ شروع اسلام کی بات ہے, بالکل شروع اسلام کی, لیکن مکی زندگی کی نہیں بلکہ مدنی زندگی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے لگے تو مدینہ سے فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا. فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا, یعنی اسلام اب مدینہ سے باہر پھیلنے لگا. اب صحابہ کرام کی کوئی ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روانہ فرما دیتے, کوئی اس طرف, کوئی اس طرف روانہ فرما دیتے. اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی جیسی آج ہے کہ وہاں پر پہنچیں اور فوراً خبر آ گئی کہ ہاں ہم ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے, ایسا تو نہیں تھا, بلکہ خبریں اڑتے اڑاتے آتی تھیں. کوئی قافلہ راستے میں ملا تو ان کو خبر دے دی کہ بھئی ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے, صحیح سالم تھے, آپ وہاں پہنچنا تو بتا دینا, اس طرح سے. تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں منافقین کی کثرت تھی. مدینہ میں منافقین کی کثرت تھی جو کسی بھی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع تلاش کرتے رہتے تھے. تو جب یہ کوئی ٹیم باہر کہیں جاتی تھی اور ان کے پاس سے کوئی خبر آتی تھی, چاہے وہ خبر امن سے ریلیٹڈ ہو یا خوف سے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی معاملہ امن کا ہو یا خوف کا ہو, جب ان کے پاس پہنچتا ہے, اذاعوا بہ, یہ اسے خود ہی پھیلا دیتے ہیں.
پبلک میں مشہور کر دیتے ہیں کہ بھئی وہاں ٹیم گئی تھی وہاں وہ ہار گئی، وہاں ٹیم گئی تھی وہ جیت گئی، کوئی بھی خبر ہو، یعنی امن کی ہو یا خوف کی ہو، کوئی بھی خبر ہو، اذاعوا بھی یہ پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی یہ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا دیتے، یعنی جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آئی تو یہ خود ہی اس خبر کو پھیلانے کے بجائے کیا کرتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ یاد رہے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود رہیں گے نہیں، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ رسول اللہ تک پہنچا دیتے، او الی اولی الامر، یا اولی الامر تک پہنچا دیتے، یعنی جب تک رسول اللہ ہیں تو خبر کن تک پہنچا دیتے؟ رسول اللہ تک، اور جب رسول اللہ نہیں ہیں تو جو اولی الامر ہیں، اب یہ اولی الامر چاہے حکمران ہوں یا علماء ہوں یا اثر و رسوخ رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ، اگر یہ خبریں ان تک پہنچا دیں رسول اللہ تک یا اولی الامر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولی الامر اس خبر کی تہ تک جا کر اس کی حقیقت جان لیتے، اس کی حقیقت جان لیتے، پھر وہ فیصلہ کرتے کہ یہ خبر عوام میں پھیلانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر پھیلانی ہے تو کتنی پھیلانی ہے اور کتنی بچا لینی ہے، اور پھیلانی بھی ہے تو کس طرح پھیلانی ہے، کن جملوں میں پھیلانی ہے، یہ بتا لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ کوئی خبر بھی اگر عوام کے پاس پہنچے تو وہ خود ہی اس کو پھیلانے کے بجائے پہنچا دیں کہ ایسی ایسی بات پہنچ رہی ہے، دیکھیے کیا کرنا ہے، پھر وہ اپنے اعتبار سے اس کو پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں یا جو کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ تو ایک حکم ہوا کہ جب بھی کوئی خبر آتی یہ پھیلا دیتے ہیں، اگر رسول کریم یا اولی الامر تک پہنچا دیتے تو وہ اس خبر کی تہ تک پہنچ کر جان لیتے کہ اصل بات کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ قابل غور جملہ ہے جو اس آیت کے اخیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً بہت تھوڑے کے علاوہ تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاتے۔ کیا مطلب ہوا؟ بہت دھیان سے سن لیں کہ اپنی عقل، اپنے علم، اپنی یادداشت، اپنی معلومات، اپنی سمجھ پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سیدھی راہ پر ہیں تو وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ آپ کا کمال اور آپ کی بہادری نہیں ہے، تھوڑا سا علم بھی آپ کو آ گیا ہے تو وہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ یاد رہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً آپ میں سے سبھی شیطان کی اتباع کر لیتے مگر تھوڑے سے، مگر تھوڑے کے علاوہ سبھی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے اکثر کو کیا لگتا ہے کہ میں دنیا دیکھا ہوا ہوں، میں تجربہ کار ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، مجھے اچھے برے کی تمیز ہے، مجھے فلاں فلاں کی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے، ہمارے مقابلے میں کون ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو سمجھدار، تجربہ کار اور فلاں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا تجربہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو وہ پہلے سے موجود تھا، اس سے زیادہ ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو ہمارے مقابلے میں ہیں وہ ابا آدم کے زمانے سے موجود ہیں، ان کو تو ہر زمانے میں کن کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کا بھی تجربہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دین کے معاملے میں اتنا تجربہ کار کیوں سمجھیں؟ آپ کا دشمن آپ سے بہت زیادہ تجربہ کار ہے۔ ارے صحابہ کے دلوں میں کیسے وسوسے ڈالنا ہے اس کا بھی تجربہ اس کو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحابہ کے دلوں میں کیسے وسوسہ ڈالنا ہے اس کا بھی آپ کو نہیں معلوم؟
سورہ نور کی آپ وہ آیتیں پڑھیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ افواہ پھیلائی تو منافقین نے تھی، لیکن کچھ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ ایسی باتوں میں مت آنا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو کیسے بری باتوں میں ڈالنا ہے یہ تک کا تجربہ ہے اس کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آپ زیادہ تجربہ کار ہیں۔ کب کس بات پر کہاں آپ کو پھنسا دے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے علم، اپنا تجربہ، اپنی پہچان اور فلاں پر تکبر کے بجائے ہر گھڑی اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں سمجھ کر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا محتاج خود کو بنائے رکھیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ خبریں پھیلانے کا معاملہ کب کا تھا؟ بات تو جبھی کی تھی نا، لیکن آج تک یہ بات نافذ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم یقیناً شیطان کی اتباع کر لیتے مگر تم میں سے تھوڑے۔ تو یاد رہے کہ ہر گھڑی شیطان موقع کی تلاش میں۔ اب یہاں ایک بات اور جان لیں، شیطان کن لوگوں کے پیچھے پڑے گا؟ جو اعتقادی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر کہیں نہ کہیں کجروی میں یا گمراہی میں مبتلا ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑے گا؟ نہیں۔ ان کے پیچھے کیوں پڑے گا شیطان؟ وہ تو پہلے سے ہی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ شیطان تو تلاش کرے گا ان لوگوں کو جو صراط مستقیم پر ہیں، جو خالص قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں۔ شیطان تو ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے گا، تو خطرے میں تو آپ ہیں سب سے زیادہ۔ لہذا ذرا سی بھی چوک ہوئی تو ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر سکتے ہیں۔ لہذا یاد رہے کہ علماء کی ضرورت جہاں محسوس نہیں ہوئی، سمجھ لیجئے وہاں آپ کو سب سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب مجھے کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھ سکتا ہوں، اس دن سمجھ لیجئے کہ آج مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج میرے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا گیا کہ اب مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دن آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس دن آپ ضرور علماء سے رجوع کریں، رابطہ کریں اور پوچھیں کہ یہ چیزیں میں کیسے سمجھوں۔ یاد رہے سورہ اعراف کی شروع کی آیتیں پڑھیں تو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30-31 تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کے لیے سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار اور وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور آگے وہاں پائیں گے کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، اس نے ایک عجیب سی وجہ بتائی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فخرج منہا فما یکون لک فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے، یہاں تو تکبر کرے یہ نہیں چلے گا۔ تو اگلی آیت میں شیطان اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، میں ضرور ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کہاں بیٹھے گا، وہ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھے گا۔ آپ سورہ اعراف پڑھیں، وہاں اس نے کہا ہے فبما اغویتنی، اس نے کہا تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے نا، لأقعدن لہم، میں یقیناً ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ تو یاد رہیں کہ صراط مستقیم پر ہی وہ بیٹھا ہوا ملے گا، پھر بیٹھا ہوا نہیں رہے گا۔ اگلی آیت میں کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کہا کہ پھر میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یاد رہے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، پہلے ہی ایمان کی خرابی، عمل کی خرابی، فکر کی خرابی، سوچ کی خرابی
चौतरफा हमें दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये तौफीक दी है कि हमारे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि दीन वही है जिस पर सहाबा थे, दीन वही है जिस पर सहाबा थे, हम सहाबा के मनहज को तलाश कर कर के उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आपके जहन में कहीं से भी कोई ख़याल ऐसा आया कि शैतान को मौका मिला कि आपको उचक ले, तो याद रहे कि वो उचकते देर नहीं लगाएगा, वो उचकते देर नहीं लगाएगा। सिर्फ इसलिए इस सिलसिले को शुरू करने के लिए जब मुझसे कहा गया कि बुनियाद कहाँ से लेकर चलें, मैंने कहा सबसे पहले लोगों को इल्म समझाएं और उलमा समझाएं कि इल्म क्या है, पहले ये जान लें, और उलमा की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है पहले हम और आप ये समझ लें। इससे बेहतर बुनियाद मुझे नहीं लगी, इसीलिए मैंने ये चीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी समझी। अब हम समझें कि इल्म किसे कहते हैं, अब हम समझें इल्म किसे कहते हैं। याद रहे कुरानी मजीद में इल्म सिर्फ एक चीज़ का नाम है, कुरानी मजीद में इल्म सिर्फ एक चीज़ का नाम है, वो है अल्लाह की उतारी हुई शरीयत का इल्म, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत का इल्म। बात समझ रहे हैं? अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के अलावा और किसी चीज़ को कुरान ने इल्म नहीं कहा है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ आसान करके। इल्म उसे कहते हैं जो इंसान अल्लाह को पहचानने के लिए हासिल करे। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें, इल्म उसे कहते हैं जो इंसान अल्लाह को पहचानने के लिए हासिल करे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इल्म उसे कहते हैं जिससे इंसान आखिरत में कामयाब होना चाहे, और जिससे इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहे उसे इल्म नहीं बल्कि हुनर कहते हैं। फ़र्क समझ में आया? जिसके ज़रिए इंसान आखिरत में कामयाब होना चाहे उसको कहते हैं इल्म, उसको कहते हैं इल्म। और जाहिर सी बात है आखिरत में कामयाब होने के लिए हम दीन सीखते हैं या कुछ और? दीन सीखते हैं। तो दीन सीखना क्या है? इल्म है। इल्म वो है जिससे हम आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, या इल्म वो है जिससे हम अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह को पहचानना चाहते हैं। यानी आखिरत में कामयाबी का तरीक़ा सीखने को इल्म कहते हैं, और दुनिया में कामयाबी का तरीक़ा सीखने को हुनर कहते हैं। ये अलग बात है कि कई बार हुनर हम किसी दुकान में जाके सीखते हैं तो उनको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता, कई बार हुनर हम कॉलेज में जाकर सीखते हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा कह दिया जाता है। बिलाशुबा वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इल्म जो है वो नहीं है कि इंसान चीर फाड़ सीख ले, तो ये इल्म नहीं है। क्या है ये? हुनर है। कहाँ कामयाब होने के लिए सीखा उसने? ये दुनिया में कि भाई बेहतर से बेहतर चीर फाड़ सीख लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस होगी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल कायम कर लेगा और बहुत ज़्यादा कमाएगा दुनिया में। बात समझ रहे हैं? कोई इंजीनियर बन जा रहा है तो उसका मकसद क्या है कि बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएगा तो बेहतरीन जॉब लग जाएगी, इतनी इतनी सैलरी होगी। कहाँ कामयाब होने के लिए बन? दुनिया। कोई टेक्निकली बहुत महारत हासिल कर लेता है, सब दुनिया की कामयाबी। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि वो सब चीज़ें हराम है नाजायज़, उस तरफ बात नहीं ले जाएं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में कोई इंग्लिश मीडियम में जाकर कुछ भी पढ़ के आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या हासिल कर रहा है? इल्म हासिल कर रहा है। नहीं, वो हुनर सीख रहा है, दुनिया जीने का सलीका सीख रहा है, वो भी ज़रूरी है। अगर वो दुनिया जीने का सलीका और हुनर नहीं सीखेगा तो मोहताज रह जाएगा। तो हुनर बिलाशुबा ज़रूरी है। सहाबा इकराम भी मुख्तलिफ हुनर के माहिर थे और अक्सर सहाबा इकराम ताजिर थे। तो बहरहाल आप हुनर सिखाने के लिए किस कदर तवज्जो दे रहे हैं कि बच्चा अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखा और आप प्ले स्कूल में आपने उसको डाल दिया, लेकिन इल्म कहते किसको हैं हमें तो यही नहीं पता। इल्म तो हासिल कर रहा है बच्चा, नर्सरी में, LKG में, UKG में गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। वो इल्म नहीं है, वो आप हुनर सिखा रहे हैं। सिखाइए बहुत शौक़ से, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी इल्म सिखाना तो आपने शुरू भी नहीं किया। आज ताज्जुब की बात है, अक़ीदे के बारे में मोटी मोटी बातें हमारे माशरे के 50-55 साल के हज़रात को भी पूछा जाए तो वो थोड़ी देर के लिए सर खुजाते हुए नजर आएंगे। इल्म सीखा ही नहीं कभी, इल्म कभी नहीं सीखा। इल्म कहते ही नहीं है उसको जिसको हम और आप इल्म समझते हैं। इल्म सिर्फ अल्लाह की मारिफत हासिल करने को कहते हैं। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के सामने मुतालबा किया, लाओ तुम्हारे पास कोई इल्म हो तो लेकर आओ, तुम्हारे पास
کوئی علم ہو، آپ سورہ انعام پڑھیں، سورہ انعام میں آپ کو تفصیل سے ملے گا کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جانور حرام، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہو تو پیش کرو۔ کون سے علم کی بات چل رہی ہے؟ وحی الہی، اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی وحی تمہارے پاس ہو تو پیش کرو۔ قرآن صرف اس علم کو علم کہتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہو، جو اللہ کی معرفت کے لیے ہو، یا صاف لفظوں میں کہیں جو آخرت میں کامیابی کے لیے ہو۔ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں یہ سکھاتے ہیں اللہ ایک ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو علم سکھا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو علم سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو گھر میں سکھاتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے داہنا پیر نہ رکھیں بلکہ بایاں پیر پہلے رکھیں، اور جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے آپ داہنا پیر رکھیں، تو اب آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ علم سکھا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کر کے اس کو اجر مسجد کی کمیٹی سے نہیں چاہیے، کس سے چاہیے؟ ہاں، وہ علم جس کا اجر انسان کس سے چاہتا ہے، وہ علم ہے۔ اور یاد رہے جامع ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص علم بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھے تو اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ سیکھ تو وہ علم رہا ہے لیکن ہنر کے مقصد سے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سیکھ تو وہ علم رہا ہے لیکن ہنر کے مقصد سے، اس لیے اس کو علم کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے علم دین دنیا کمانے کے لیے سیکھا تو اسے آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کے مقصد سے سیکھا ہی نہیں، ہنر کے مقصد سے۔ ارے آپ کو دنیا کمانے کے لیے علم دین سیکھنا تھا تو آپ دنیا کمانے کے لیے کوئی اور ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ہاں، جب آپ علم دین سیکھیں گے اور لوگوں کی دینی ضرورت پوری کریں گے تو یاد رہے کہ جب سے اسلام کا علم آگے بڑھا ہے، جب سے آج تک علم سکھانے والے کو عوام نے بھوکا نہیں مرنے دیا ہے۔ تو اگر آپ عالم ہوں گے اور لوگوں کی دینی ضرورت پوری کریں گے تو جہاں کے لوگوں کی آپ دینی ضرورت پوری کریں گے وہاں کے لوگ آپ کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ مقصد اس کو بنا لیں تو پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اجر گیا۔ یہیں دوسری طرف اگر کوئی شخص ہنر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھے تو اسے ہنر پر بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی ڈاکٹر اس مقصد سے بنے کہ میں ان لوگوں کا علاج کروں گا جو تکلیف میں مبتلا ہوں لیکن اللہ نے ان کو کچھ دیا نہیں ہے، تو میں ان کو تکلیف سے باہر نکالوں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب وہ سیکھ تو ہنر رہا ہے لیکن مقصد اس نے علم کا بنا لیا، اب اس کو اجر ملے گا، اب اس کو اجر ملے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ علم صرف وہی ہے جس سے ہم آخرت میں اجر کی امید رکھیں یا اللہ سے اجر کا مطالبہ کریں، یا علم صرف وہ ہے جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہیں۔ اسی لیے احادیث میں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کچھ بھی علم سیکھنے والے کو جب کوئی لیکچر دینا ہوتا ہے تو باقاعدہ علم کی فضیلت والی آیتیں اور حدیثیں ان کو سناتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں MBA کر کے گویا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی آپ دنیا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن علم الگ چیز ہے۔ علم کو آپ وہ مقام دیں، وہ سمجھیں کہ علم ہے کیا چیز۔ آپ جانتے ہیں آج بڑی تیزی سے ایک فکر ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے، ہم سب کے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے مدارس میں بھیجتے ہی نہیں، اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی کہ مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسی جگہ پڑھے جہاں عالم بھی بن جائے اور فراٹے دار انگلش بولتا ہو، سائنس بھی جانتا ہو، فلاں بھی جانتا ہو، فلاں بھی۔ اب آپ کامبو پیک عالم بنائیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ عالم بنانا چاہ رہے تھے وہ مقصد ان سے پورا نہیں ہو پائے گا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی؟ چلیے تھوڑا سا اور کھول لیتا ہوں۔ اصل میں آپ دنیاوی ہنر کے اندر دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے، آپ کو اگر صرف یہ پتا ہو کہ بھائی ڈاکٹر کا کام ہے مریض کا علاج کرنا، ڈاکٹر کا کام ہے مریض کا علاج کرنا، اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں جانتے ہو، تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میرے پیٹ میں درد ہے، آپ ذرا اس کا میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، اور کسی کے پاس جائیں،
ابھی تک تو آپ کو پتا تھا کہ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، اب آپ کو پتا چلا کہ نہیں، سارے ڈاکٹر ساری بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو کہتا ہے میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیٹ کے درد کا علاج نہیں۔ ایک اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو کہتا ہے نہیں، میں تو صرف ENT ہوں، ہاں میں صرف گلے کا اور ناک کا اور کان کا ماہر ہوں، مجھے پیٹ کا نہیں معلوم۔ اور کسی کے پاس گئے وہ کہتا ہے میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور کسی کے پاس گئے وہ کہتا ہے میں کینسر اسپیشلسٹ۔ یعنی کہ صرف ڈاکٹر کے اندر ایک آدمی ایک باڈی پارٹ پر اتنا ریسرچ کرتا ہے کہ وہ دوسرے باڈی پارٹ کے بارے میں پڑھتا بھی نہیں ہے، اور آپ اسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے بچے کو دین کا عالم بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ میں انجینئر بھی رہے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی رہے، ساتھ میں وہ بھی رہے، ساتھ میں عالم بھی بنے۔ یاد رہے ہمارے ہندوستان میں تو یہ موقع بھی نہیں ہے۔ آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں علماء کو باقاعدہ ٹاپک چوز کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دین کے بھی کس معاملے میں اسپیشلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے تو مدارس میں آپ جائیں، آپ کو تفسیر، عقیدہ، فقہ، حدیث وغیرہ 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 سب گھول کر پلا دیا جاتا ہے۔ جب باہر جائیں گے آپ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تفسیر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی جو عصری تعلیم ہے اس میں آپ دیکھیں 10 تک سب کی پڑھائی کامن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ چنیں۔ وہاں بھی ایسے ہوتا ہے، عالمیت تک سب کی پڑھائی برابر ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو حدیث میں مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ جائیں علم حدیث والے شعبے میں ایڈمیشن لے لیں۔ اب وہاں آپ کو صرف حدیث کی باریکیاں سکھائی جائیں گی، اور جب آپ عالم بن کر نکلیں گے تو آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹیگ ہوگا کہ حدیث کے بارے میں انہوں نے PhD کر رکھی۔ لہذا جب کوئی حدیث کی باریکیاں جاننا چاہے گا تو وہ آپ سے رجوع کرے گا۔ پھر کسی سے پوچھا ہے آپ تفسیر، ہاں آپ تفسیر کے بارے میں 5 سال انہوں نے تفسیر میں باریکی حاصل کی۔ تو یاد رہے کہ اگر ہم عالم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ بیٹا یہ انگلش بولنے کے لیے میرا دوسرا بیٹا کافی ہے، میرا بھتیجا کافی ہے، تو صرف عربی بول، اور ایسے بول کہ عرب پہ شرما جائیں۔ قرآن اور حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لے کہ بس دین کے تمام مسائل لوگ تجھ سے پوچھنے آئے تو انہیں بہترین حل دینا، تو علم دین کے علاوہ کسی طرف توجہ ہی مت دینا۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں ادارے ایسے کھلنے لگے، انگلش میڈیم کے ذریعے دینی علوم۔ آپ ان اداروں کی حالت جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں دین سکھاتے ہیں، لیکن اتنا جتنے میں وہ عمل کر سکیں، عمل کر سکیں اتنا دین سیکھنا الگ چیز ہے، اور دین سکھا سکیں اتنا دین سیکھنا یہ تو صرف مدارس کے بس کی بات ہے۔ 10 سال مدارس میں عربی سبجیکٹ پڑھنے کے بعد جب علماء فارغ ہو کر آتے ہیں تو ان کے پیر کانپتے ہیں، لگتا ہے ابھی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنا سیکھنا باقی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اندر ڈال دیں تو یہ آپ ان کو ایک فن میں ماہر نہیں بنا سکتے۔ لہذا ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہترین استنباط کرنے والے بنیں تو انہیں وہ موقع دیجئے جس کے بعد وہ آپ کی حقیقی پیاس بجھا سکے۔ اسی لیے علم اور علماء یہ عنوان آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری لی گئی۔ میں سمجھتا ہوں علم کیا ہے یہ تو آپ سمجھ گئے، علم کیا ہے یہ آپ سمجھ گئے۔ اب ایک حدیث سنیں اس بارے میں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل فرمایا ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بہت دھیان سے اس حدیث کو سننا، بے شمار مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ آج میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سنیں کہ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث، والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، علماء کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء وراثت میں درہم و دینار یعنی پراپرٹی، مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ ورثوا العلم، انبیاء وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، تو جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا حصہ لیا۔ اب یہاں میں علم اور علماء جو میرا عنوان ہے اس کے مطابق ایک بات سمجھانا چاہوں گا۔
اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ تو جو انبیاء چھوڑ کر گئے صرف وہی علم ہے، جو آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حاصل کریں وہ علم ہے ہی نہیں۔ شاید بات نہیں سمجھ میں آئی بھائی، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم دینار روپے پیسے نہیں چھوڑتے، کیا چھوڑتے ہیں؟ علم۔ تو جو انبیاء چھوڑ کر گئے وہی تو علم ہے، اور جو انبیاء نہیں چھوڑ کر گئے، علامہ نے بتایا، فہامہ نے بتایا، دانشور نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں، وہ علم نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو علم سمجھنے کا ذریعہ تو کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ علم صرف وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا کیا دیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن اور تو قرآن اور حدیث علم ہے، اور باقی تمام چیزیں اس علم کو سمجھنے کے ذرائع ہیں، کیونکہ باقی چیزیں انبیاء نے نہیں چھوڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے۔ آئی بات سمجھ میں کہ انبیاء درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ جو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں اسے ہم علم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جو انہوں نے چھوڑا وہی علم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے وہی علم۔ اسی لیے تو ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ صحابہ کس چیز پر عمل کرتے تھے، ہمیں وہ بتاؤ جو صحابہ کا دین ہے، کیونکہ رسول اللہ سے سب سے بڑی وراثت میں حصہ کن لوگوں نے لیا تھا؟ صحابہ نے لیا تھا، ان کا علم سب سے پہلے صحابہ تک پہنچا، تو ہمیں وہ وراثت دو نا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، یہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی سمجھ ہے، ان کی رائے ہے، ان کا، ہمیں علم پہنچاؤ، ہمیں علم پہنچاؤ۔ اب آئیے ہم اور آپ علماء کو سمجھیں۔ دوسرا پہلو، علم سمجھ گئے آپ، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی سیکھیں، چاہے ٹائر میں پنکچر جوڑنا سیکھیں وہ بھی ہنر ہے، چاہے انسان کو چیرنا پھاڑنا سیکھیں وہ بھی ہنر ہے۔ بہرحال اس کا نام جیسے چاہیں دے لیں، ٹائٹل جیسے چاہیں لگا لیں، لیکن ایک آدمی ٹائر میں پنچر جوڑنا بھی اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اس کا گھر چل جائے، اور ایک آدمی انسان کو چیرنا پھاڑنا بھی اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اس کا گھر چل جائے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ہنر ہیں، چاہے انسان کچھ بھی سمجھے۔ دوسرا، جو ہم قبر میں کامیاب ہونے کے لیے، حشر میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی مرضی جاننے کے لیے، رسول اللہ کی مرضی جاننے کے لیے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے سیکھیں، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب علماء سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، جو آپ کو یہ سمجھائے وہ علماء ہے، جو آپ کو یہ سمجھائے، کیا سمجھائے؟ جو انبیاء نے وراثت میں چھوڑا ہے، جو آپ کو یہ بتائیں وہ علماء ہیں، جو کچھ اور بتائیں وہ دانشور ہو سکتے ہیں، مفکر ہو سکتے ہیں، اسکالر ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم آپ کو علم پہنچائے گا، اور علم تو منقول کو کہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ علماء ہیں جو باقاعدہ مدارس میں اساتذہ کی نگرانی میں علم حاصل کر کے آتے ہیں، پھر ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مدارس میں کبھی نہیں گئے لیکن انہوں نے خود ہی چیزیں سیکھی، سمجھی اور دین سکھانے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ علماء، اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی عالم کن کو کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری میننگ بتاؤ کہ عالم کا معنی جاننے والا، عالم کا معنی جاننے والا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا عالم کا معنی علم رکھنے والا، وہ علم رکھنے والا جو رسول اللہ وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عالم کا معنی علم رکھنے والا، کون سا علم؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ علم رکھنے والا کیا ہے؟ عالم۔ آپ فرق دیکھیں گے کہ جب کوئی عالم آپ سے بات کرے گا تو وہ اپنی بات پر فوراً آپ کو یہ بتائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتے ہیں، فلاں فلاں۔ یعنی علماء آپ کو
منقول چیزیں بتائیں گے. منقول چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جو نقل ہوتی ہوئی آئی ہیں علماء آپ کو، ہاں یعنی علماء نقل کے تابع ہوتے ہیں. جو رسول اللہ سے نقل ہوتے ہوتے چیزیں آئی ہیں علماء نقل کے تابع ہوتے ہیں. اور دوسری طرف دانشوران، مفکرین وغیرہ وغیرہ یہ عقل کے تابع ہوتے ہیں. آپ ان کی 5 گھنٹے کی تقریر سن لیں، ایک صحابی کا ذکر یا ایک سلف کا ذکر مجال ہے کہ ان کی پوری گفتگو میں یہ اس لفظ سے بنا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نکلے گا، اس لیے اس کا یہ نکلے گا، اس لیے اس کا یہ نکلے گا. وہ صرف اپنی فکر آپ تک پہنچا رہے ہیں. یعنی کہ آج ایک دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں ایک سمپل سا جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے قرآن مجید پر عمل ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ بہت دھیان سے میرا یہ سوال سنیں. قرآن مجید نازل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن کے تمام حکموں پر، یعنی قرآن کے اندر جو ایمانیات بیان کیے ہیں ان پر ایمان رکھا جا چکا یا نہیں؟ قرآن میں جو حکم ہے ان پر عمل ہو چکا یا نہیں؟ ہو چکا. یعنی قرآن پر عمل کیا جا چکا، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں نے عمل کیا؟ سب سے پہلے صحابہ، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر آج کوئی دین بنانا ہے یا قرآن پر ان لوگوں نے جس طرح عمل کیا اس طرح عمل کرنا ہے؟ فرق بتائیں. آسان سی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اب اس پر ایک گروہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عمل کروا دیا، قرآن پر عمل ہو چکا. اب قیامت تک کا آنے والا انسان اس گروہ سے عمل سیکھے گا یا ہر زمانے میں وہ قرآن پڑھ پڑھ کر نئے نئے مسئلے ثابت کر کے دین بنائے گا نیا نیا؟ سب سے پہلے جو عمل ہوا ہے. اچھا اب ایک اور سوال کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے عمل کیا ہے انہی کا عمل صحیح ہے، بعد والوں کا صحیح نہیں ہوگا، یہ ہم کیسے طے کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ سارے قرآن سمجھنے والے اسی وقت پیدا ہوئے، آج کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. اب آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ وہی سب سے صحیح تھے، بعد والے ان سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتے؟ صحیح ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ صحیح یہ کیسے طے ہوگا؟ طے ہوگا اس لیے کہ صحابہ کرام اگر قرآن مجید پر عمل کرنے میں کوئی چوک کرتے تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایسے استاد موجود تھے جن کی رہنمائی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کرام اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھنے میں چوک کرتے، کوئی عقیدہ اور کوئی حکم سمجھنے میں پھسل جاتے تو ان کی رہنمائی کے لیے ایسے معلم، ایسے استاد موجود تھے جن کی رہنمائی کہاں سے ہوتی تھی؟ کون تھے وہ معلم؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان سے چوک کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی چوک برقرار نہیں رہ سکتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے اور رسول کریم سے چوک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی رہنمائی آسمان سے ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی. میں نے ابھی خطاب کے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ بظلم کا معنی سمجھنے میں چوک ہوئی، کس نے اصلاح کی؟ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بظلم کا یہی معنی صحیح ہے، قیامت تک کوئی اسکالر آ کے 1000 تحقیق کر لے، لیکن جو رسول اللہ نے اس کا معنی بتایا یہی صحیح ہے، کیونکہ ان کی رہنمائی، ہاں آج کسی کی رہنمائی وہاں سے نہیں ہو رہی ہے. تو فرق سمجھ میں آیا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا، اس پر عمل ہو چکا، اب ہمیں وہ عمل تلاش کرنا ہے، نہ کہ ہر دور میں تحقیق کر کے نیا نیا دین بنانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم نے قرآن سے دین نکالا ہے. آپ کو قرآن سے دین نہیں نکالنا ہے، بلکہ قرآن پر جس طرح عمل ہو چکا ہے وہ عمل آپ کو آگے بڑھنا ہے. اسی کو نقل کہتے ہیں. علماء نقل کے تابع ہوتے ہیں. ہمیشہ علماء کی زبان میں آپ کو فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے نقل ہو کر دین ہم تک پہنچائے. اور جو اسکالر ہوتے ہیں، جو مفکر ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ
اپنی فکر، وہ عقل کے تابع ہوتے ہیں. کئی بار یا اکثر بار ان کی بات درست ہوتی ہے، نقل کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ان کی عقل نقل کے مطابق ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر بار ان کی عقل نقل کے مطابق ہو، یہ ضروری. لہذا آپ سب سے پہلے سمجھیں علم کیا ہے، پھر یہ سمجھیں علماء کون ہیں. اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں، اذان کا وقت قریب آ رہا ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک قول ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ان ھذا العلم دین، ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم جو ہے یہ دین ہے. ان ھذا العلم دین، بلا شبہ یہ علم جو ہے وہ دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، تو خوب دیکھ لیا کرو کہ تم دین کن سے سیکھ رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم جو ہے یہ دین ہے. یہی تو دین ہے جس پر عمل کر کے آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو. تو یہ علم جو ہے دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، تو خوب غور کر لینا اور دیکھ لینا کہ تم دین کن سے سیکھ رہے ہو. دین ان سے سیکھو جو واقعی آپ کو علم پیش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی پیش کریں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت پیش کریں. یہی علم ہے. جو علم پیش کریں وہ علماء ہیں، جو علم پیش کریں وہ علماء ہیں. لہذا سب سے پہلی چیز آپ جان لیں کہ علم وہ ہے جو آخرت کے لیے سیکھا جائے یا آخرت میں کام دے، اور علماء وہ ہیں جو وحی اور رسول اللہ کی وراثت آپ تک پہنچائیں. اور آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں، لیکن کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کر لیں. خاص طور پر کوئی بات جو آپ کو عجیب لگے وہ آگے نہیں بڑھائیں، بلکہ وہ علماء کے سامنے پیش کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے اس میں ایسا لگ رہا ہے. ایک مثال میں بالکل اپنے یہاں کے اپنے شہر کی بتاؤں. میں نے کسی خطاب میں یہ کہہ دیا کہ زبان سے نیت کا ثبوت شریعت میں نہیں. زبان سے نیت کا ثبوت شریعت میں نہیں. سارے لوگ سن رہے تھے. ایک صاحب نے اپنے محلے میں جا کر اپنے ایک دوست سے کہا کہ نیت کا ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں، زبان حذف کر گئے، نیت کا ثبوت شریعت میں ہے نہیں. ان کو بڑا تعجب، ارے نیت کا ثبوت، نیت کے بغیر تو کوئی عبادت نہیں. بولے چلیے ہمارے عالم کے پاس چلیے. وہ باقاعدہ ان کو لے کر آئے میرے پاس. میں نے ان سے کہا کہ بھائی نیت کا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی شروعات ہی نیت والی حدیث سے ہوئی ہے. نیت کے بغیر تو دین کا کوئی عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے کہا زبان سے نیت جو ہے یہ شریعت میں نہیں ہے. تو یاد رہے کہ آپ نے کیا سنا اور کیا سمجھا، آپ نے کیا پڑھا اور کیا سمجھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہو. تو جب آپ کوئی عقیدہ بنائیں، کوئی عمل اپنائیں یا کوئی بات آگے بڑھائیں تو آپ اس کو ایک بار علماء سے ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد رہے کہ وہاں علماء کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، ہمارے یہاں علماء کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ تو بس اب نماز پڑھائیں 5 وقت اور ان کا کام ختم. علماء کے بغیر آپ صحیح دین پر نہیں چل سکتے. ایک آخری بات ذہن میں رکھیں. میں نے درمیان میں کہا تھا اللہ کا فضل نہ ہو تو نہ مجھے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ آپ کو. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کا حکم کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں نا، پھر بھی ہر رکعت میں آپ رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. کیا مطلب؟ فجر کے وقت میں آپ صراط مستقیم پر تھے تو ظہر تک برقرار رہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر ظہر میں آپ اللہ سے مانگیے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلا. اگر ظہر میں آپ صراط مستقیم پر تھے تو عصر کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو رب سے صراط مستقیم کے رہنمائی مانگنی ہوتی ہے. کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب مجھے کسی سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے واسطے اس خیال کو کچلیں اور علماء کرام سے ہمیشہ آخرت کے بارے میں رہنمائی ضرور حاصل کرتے رہیں. اور
کن علماء سے رہنمائی لے رہے ہیں اس بارے میں بھی اچھی طرح ذہن میں رہے کہ وہ آپ کو انبیاء کی وراثت دے رہے ہیں یا اپنی فکر اور اپنی سوچ دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ تھا علم اور علماء جو سب سے پہلے مجھے آپ تک پہنچانا ضروری لگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہم عصری علوم حاصل کرتے ہوئے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، عقیدہ اور عمل تو سیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ آپ انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو پڑھائیے، لیکن ایک ایک گھنٹے کے لیے آپ کوئی عالم لگا دیجئے تاکہ ان کو عقیدہ اور عبادات تو سکھا دیں، کم سے کم ان کو ضروری چیزیں سکھا دیں، وہی علم ہے۔ اتنا سیکھ لیں کہ وہ اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کی قدر کرنے اور علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو دینی علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو علم رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ علماء کی ضرورت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے تمام دینی فیصلوں پر علماء سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سماج اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافعہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا ہو، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔